الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں اعمال صالحہ اور اس کے مقابلے میں اعمال قبیحہ اور اسی طرح اخلاق حمیدہ اور اس کے مقابلے میں اخلاق رذیلہ کا بیان چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدے اور عمل دونوں کی اہمیت ہے، اگرچہ اس اہمیت میں بھی ایک ترتیب ہے کہ پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر ہیں۔ جیسے اولاد ہوتی ہے، سبھی اولاد پیاری ہوتی ہے، بڑا بھائی ہے، بڑا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے۔ اب ان میں دنیا میں آنے کے اعتبار سے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، بڑے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، چھوٹے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، یعنی ترتیب بدل جاتی ہے، لیکن والدین کی نگاہوں میں تو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدے اور عمل دونوں کی اہمیت ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ ترتیب ہے کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل اس کے بعد ہے۔ عقیدے میں خرابی ہو گئی اور ایسی خرابی جو کفر تک پہنچانے والی ہے یا اسلام تک پہنچنے نہ دینے والی ہے، تو یہ تو پھر باعث ہلاکت ہے ہی ہے، چاہے اعمال کتنے اچھے کیوں نہ ہو۔ اور اگر عقیدے میں خرابی نہیں ہے، عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی تو وہ نظر انداز کی جائے گی، اور عقیدے کی درستگی کی بنا پر ایک نہ ایک دن انسان ضرور داخل جنت ہوگا۔ چونکہ دونوں ہی چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے عقیدہ آخرت کے اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو اہمیت دینا اور ان تک پہنچنے کے لیے، ان درست عقیدے تک، صحیح عمل کو اختیار کرنے تک پہنچنے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ علم کی ضرورت ہے، اور علم کے بعد عمل کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ آپ کی خدمت میں الفرقان پروگرام کر رہے ہیں کہ پہلے ہم علم سیکھیں اور ساتھ ساتھ عمل کی ترغیب، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ عمل کس انداز سے اختیار کرنا ہے۔ تو ہم نے پہلے عقیدے کا مکمل طور پہ بیان کیا، اس کے بعد اعمال کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان اعمال میں دونوں قسم کے اعمال لیے ہیں، جو ظاہری اعضاء سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ بھی لیے ہیں، اور کچھ قلبی افعال کا تذکرہ ہے، کیونکہ قلب کے احوال، قلب کے اعمال و افعال، اس پر بھی بڑی غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات صرف ایک قلبی کیفیت کی بنا پر انسان کافر تک ہو سکتا ہے، ایک قلبی کیفیت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے جہنمی ہو سکتا ہے، اور ایک قلبی کیفیت کے تبدیل ہونے کی بنا پر ہی وہ جنت کے اعلیٰ مراتب حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اپنے قلب کے احوال کو فراموش کر دینا اور قلب پر وارد ہونے والی کیفیات کو نظر انداز کر دینا، یہ بہت ہی بڑی نادانی کی بات ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے کہ میرے قلب پر کون کون سی کیفیات وارد ہوتی ہیں، کیا کیا حالتیں طاری ہوتی ہیں، کون سی حالتیں کیفیات اللہ کو محبوب اور مطلوب ہیں، کون سی کیفیات اور حالتیں اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسندیدہ ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا علم ہے جس کو حاصل کرنا شاید بہت سو کو معلوم نہ ہو کہ فرض عین ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر احوال قلب کے بارے میں تفصیل جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ جو ہم نے جس موضوع کو منتخب کیا تھا وہ بخل ہے، اور اس کے مقابلے میں سخاوت و ایثار ہوتا ہے۔ بخل کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے جس مقام پر نعمت کا خرچ کرنا شریعت کو محبوب و مطلوب ہو، اس مقام پر بھی اس نعمت کو استعمال کرنے سے رک جائے، تو اس کا نام بخل ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے جو انسان کو بعض اوقات کفر تک اور بعض اوقات کمی نعمت یا زوال نعمت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا علاج ہونا چاہیے، ہم نے آپ کو اس کی مثالیں بتائی تھیں، زکوٰۃ سے رک جانا، قربانی سے رک جانا، حج کے لیے پیسہ خرچ کرنے سے رک جانا، مال کی محبت کی وجہ سے بیوی بچوں پر جو واجب خرچے ہیں وہ نہ کرنا، اپنی ذات پر جو واجب خرچہ ہے نہ کرنا، یہ سب بخل کہلاتا ہے اور بڑا قبیح ہے، اور یہ آہستہ آہستہ انسان کو غیر محسوس طریقے سے کفر کی طرف لے جا سکتا ہے اور میدان محشر میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کروا سکتا ہے۔ ایک بڑا ملک ہے، اس کی ایک فقیر نے دی، غالباً امریکہ کا یہ واقعہ تھا، اور اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ ایک فقیرنی بڑھیا تھی جس کا بھوک سے انتقال ہو گیا تھا، یعنی اس نے خریدی کچھ نہیں کھایا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ اب جب اس کا بینک بیلنس دیکھا گیا تو وہ کروڑوں ڈالر میں تھا، یہ لاکھوں ڈالر میں تھا، یعنی اتنا اس نے بینک بیلنس جمع کیا ہوا تھا، لیکن بخل کی لعنت ایسی اس کے اوپر غالب آئی کہ اس کا انتقال بھوک کی وجہ سے ہوا۔ اس نے یہ پسند نہ کیا کہ میں پیسہ خرچ کر کے کچھ کھاؤں، اور وہ مر گئی۔
تو آپ اندازہ فرمائیے، خود میں نے خبر پڑی ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. اور ایسے ہوتے ہیں بہت سارے بخیل لوگ کہ وہ پیسہ خرچ کرنے کو بہت ہی گراں اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے پاس بس محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. جیسے وہ علماء کرام نے حکایت بیان کی کہ ایک آدمی سفر پہ جانے لگا تو اپنے کنجوس دوست کے پاس پہنچا اور دل میں ارادہ کہ آج اس سے کچھ نہ کچھ نکلواتا ہوں. تو اس کے پاس ایک انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی تھی، تو کہنے لگا یہ جو دوست سفر کر رہا تھا کہ یار یہ انگوٹھی اگر تم مجھے دے دو گے نا تو دوران سفر بلکہ جو شہر میں پہنچنے کے بعد بھی ہر لمحہ تمہاری یاد میرے دل میں رہے گی اور میں تمہارے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. تو اس کنجوس نے کہا کہ تم یہ انگوٹھی میرے پاس چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ، اب بھی میں تمہیں ہمیشہ یاد آؤں گا اور تم میرے لیے دعائیں کرو گے کہ میں نے تمہیں انگوٹھی نہیں دی تھی. کنجوس جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اندر کچھ اپنے لیے فائدے کے پہلو نکال لیتا ہے اور اپنے لیے بخل کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بہت خطرناک عمل ہے کہ بعض جگہ بخل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور یہ اس کو اپنے حق میں جائز تصور کر رہا ہوتا ہے. اور یہی چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ احکام الہیہ کے جواب میں ایک جانب سے سختی اور شدت ہے. سختی و شدت سے مراد اس میں حکم میں سختی ہے، ورنہ مذہب تو ہمارا بڑا پیارا نرم مذہب ہے، لیکن انسان اس کے مقابلے میں ایسا رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ اس سختی کو نہیں دیکھتا، اس تاکید کو نہیں دیکھتا، اس پختگی کو، حکم کی پختگی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے تو معمولی سی بات ہے. اور یہی معمولی بات اس کے لیے زوال عزت، زوال نعمت کا اور بعض اوقات زوال ایمان کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے. اس سلسلے میں آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین روایت عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سماعت فرمائیے، جو ہمارے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوگی. اور اس کو علاج بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بخل کا علاج یہی ہے کہ انسان بخل کی مذمت کو بار بار سنے، اس کے نقصانات پہ غور و تفکر کرے اور اس کے مقابلے میں سخاوت و ایثار کے فضائل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے فضائل سنے تو بخل کی لعنت دور ہوگی اور انسان کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی طرف مائل ہوگا. بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک کو برس کا مرض تھا، یعنی اس پہ سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں پورے بدن پہ، برس کا مرض تھا. دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا. اس نے یعنی انسانی شکل میں آیا وہ فرشتہ، اور اس نے آ کر برس والے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی یقینی سی بات ہے کہ میں اچھی صاف ستھری کھال چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کراہت محسوس کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کراہت محسوس نہ کریں اور میں بار بار کس قلبی اذیت سے محفوظ ہو جاؤں. میں اچھی کھال پسند کرتا ہوں. تو اس فرشتے نے بعطائے الہی اپنا دست مبارک اس کے بدن پہ پھیرا، پوری کھال ایک دم درست ہو گئی. پھر فرشتے نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹنی زیادہ پسند ہے، اونٹ پسند ہے. تو اس فرشتے نے ایک حاملہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کے حوالے کر دی کہ لو یہ تمہیں سمجھ لو تمہارے کی نام ہے، تم اس کو رکھو اور پالو. اس کے بعد یہ دوسرے کے پاس پہنچا، گنجے کے پاس، اور جا کے کہا کہ دعا سلام کے بعد تمہیں کیا چیز پسند ہے. اس نے کہا مجھے کیا پسند ہوگا، بال ہی پسند ہے، لوگ میرے سر کو دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. تو اس نے فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال اگائے. پھر فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے، کون سا جانور زیادہ پسند ہے. تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے. تو اس فرشتے نے ایک حاملہ گائے اس کو دے دی اور کہا کہ لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے. اسے بھی دعا دی تھی، اس کو بھی دعا دے دی. پھر اندھے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے. اس نے کہا مجھے پسند ہے کہ میری آنکھیں آ جائیں اور میں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اور دونوں دوبارہ انہی امراض میں مبتلا ہو گئے. فرشتے نے بعطائے الہی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو بینائی آ گئی. اور اس سے بھی پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے. اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے. تو فرشتے نے ایک حاملہ بکری اس کے حوالے کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے. پھر وہ چلا گیا. اب ان تینوں کے جانوروں نے بچے دیے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اونٹ تھا اس کے اونٹوں نے وادی کو بھر دیا، جس کے پاس گائے تھی اس کی گائے سے وادیاں بھر گئیں، اور جس کے پاس بکری تھی اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہو گئیں. یعنی تیزی کے ساتھ بچے پیدا ہونا شروع ہوئے اور بہت کثیر مال ان کے پاس ہو گیا اور صحت اور سب کچھ تندرستی توانائی ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آزمائش مقصود تھی اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا
اب یہ جو فرشتہ تھا یہ انہی کی سابقہ شکل میں آیا، یعنی سب سے پہلے برس والے کے پاس پہنچا اور ایسا کہ پھٹا پرانا سا لباس ہے اور برس کے دھبے پڑے ہوئے تھے، اور جا کر کہا کہ بھائی میں تنگ دست ہوں اور مجھے ایک سفر درکار ہے جس کے لیے کچھ جانور چاہیے، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے تم تھوڑا سا مجھے دے دو تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے اخراجات بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کے بعد پھر تیرا ہی آسرا ہے، تو مجھے کچھ نہ کچھ دے، تو میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اب فرشتے نے کہا کہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم برس کے مرض میں مبتلا تھے اور تنگ دست تھے، پھر اللہ نے تمہیں تندرست کیا اور یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اس نے جھوٹ بولا، شخص نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے نعمتیں چلتی چلی آ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو اور غلط بیانی کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد پھر گنجے کے پاس پہنچا، گنجے سے کہا کہ میں، اور گنجے کی شکل میں پہنچ گیا کہ میں تنگ دست ہوں، مسافر ہوں، آپ کو سفر کے لیے مجھے زیادہ راہ دے دیں، اتنی گائے اللہ نے آپ کو دی ہیں، ایک آدھ مجھے دے دیں گے میرا سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ اس نے بھی یہ جواب دیا کہ نہیں بھائی میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اس نے پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ کو، شاید آپ گنجے تھے پہلے اور پہلے آپ کے کچھ بھی مال نہیں تھا۔ اس نے بھی غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں اور یہ سب میرے آباء و اجداد کا ہے۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ پھر اندھے کے پاس پہنچا اندھے کے روپ میں اور کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری کیا حالت ہے اور مجھے سفر درکار ہے، آپ کو اللہ نے بہت سے جانور دیے، آوازوں سے ہی معلوم ہو رہا ہے، تو آپ کچھ اگر جانور مجھے دے دیں تو بہت اچھا ہوگا کہ میرا سفر آرام سے کٹ جائے گا۔ اس نابینا نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ یہ لے جا سکتے ہیں، اور واقعی آپ کی حالت بڑی عجیب ہے، اور میں بھی پہلے اسی مرض میں مبتلا تھا اور تنگ دست تھا، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنی نعمت عطا فرمائی، تو میں ایک اندھے پن کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ تو آپ یہ وادی آپ کے سامنے ہے، جتنے جانور آپ کو پسند ہے آپ لے جا سکتے ہیں، میں آپ کو خوش دلی سے اجازت دیتا ہوں۔ اب جب اس نے بات بولی تو ایک دم بس فرشتے نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور اس نے بتایا کہ میں تو بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میں تو ایک فرشتہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تمہارے دونوں دوست امتحان میں آزمائش میں ناکام رہے اور تم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے۔ تو پھر نتیجہ نکلا، شارح نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس نعمت باقی رہی اور صحیح رہا، اور وہ دونوں، ان کے تمام مویشی ہلاک ہو گئے اور دونوں دوبارہ انہی امراض میں مبتلا ہو گئے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں اس عبرت ناک واقعے سے، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ کوئی قصہ گو شخص نہیں ہے، کوئی کہانی سنانے والا نہیں ہے، کوئی من گھڑت باتیں سنا کر یا اپنے ذہن سے پیدا کر کے وقت پاس کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جو دنیا میں ایک عظیم مقصد لے کر آئے کہ قیامت تک دین کو زندہ رکھنا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ دینی تعلیمات لے کر آئے، وہ نبی ایک واقعہ سنا رہا ہے، تو لازم سی بات ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم کا منصب یہ نہیں تھا کہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو بٹھا کر صرف ایسی خوش طبعی کے لیے یا وقت پاس کرنے کے لیے قصے کہانی سنائے جائیں، بلکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واقعہ سنایا تو یقیناً اس میں بے شمار نصیحت کے نکات آپ کو ملیں گے، اور بے شمار اس میں درس کے پہلو ہیں جن کو ہمیں اخذ کرنا چاہیے، اور مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہوئے اس واقعے پر ہر پہلو سے غور و تفکر کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع بخل ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بخل کس طریقے سے انسان کو ہلاکت کی طرف مبتلا کرتا ہے۔ سب سے پہلی جو ان کی ہلاکت تھی وہ جھوٹ بولنا تھا۔ کس نے مبتلا کیا؟ بخل نے۔ وادیاں بھری ہوئی ہیں جانوروں سے، لیکن وہی بس ایک قلبی کیفیت بگڑی ہوئی ہے، مال کی محبت اور تنگدستی کا بیجا خوف جو ہمیشہ مال والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہیں گے، کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، پانی کی طرح بہا دیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے کی باری آئے گی تو 10 روپے دیتے ہوئے بھی جان جلے گی اور ہاتھ بڑا بھاری گزرے گا کہ چھوڑو جی کون خرچ کرے۔ یہ غریب آدمی کی بے عزتی اور اسے ذلت میں مبتلا کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، 50 60 100 روپے دے کے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بخل ہے، یہ سوچتا ہے کہ نہیں پیسہ خرچ ہو جائے گا، نکل جائے گا، غلط ہے۔ اور اس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوتا ہے، جیسے یہ دونوں ابتدائی اشخاص ہوئے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ پہلے بخل کی لعنت ظاہر ہوئی کہ انہوں نے جھوٹ بولا،
دوسرا یہ ہوا نقصان ان کو سامنا یہ کرنا پڑا، اس کی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو واپس چھین لیا۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات کسی بندے کو اس لیے نعمت عطا فرماتا ہے تاکہ یہ شخص اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، لیکن جب یہ انہیں فائدہ پہنچانے سے رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین کر کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے میرے پاس بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ انہیں صحیح مقام پہ خرچ کرو، اور اگر ہم مال کی محبت کی وجہ سے یا قلبی بخل کی وجہ سے ان نعمتوں کو اس مقام پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ زوال نعمت کا سبب بن جائے گا۔ ہمارے سننے والے بھائی اور سننے والی بہنیں غور کریں، آپ کا کہیں مال کبھی گرا، کبھی چھن گیا ہو، کبھی کوئی چیز جل گئی ہو، کیا اس کا نتیجہ یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے جس مقام پہ خرچ کرنا تھا اس مقام پر خرچ کرنے سے ہاتھ کو روکا، نتیجہ نکلا کہ وہ مال گری گیا، مال چوری ہو گیا، مال چھین لیا گیا، مال جل گیا؟ تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں مثلا جل گیا تو ہم اور بخل میں مبتلا ہوتے ہیں، اوہ اتنا مال کا تو نقصان ہو گیا، اب تمہیں بھی دوں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جلا کیوں ہے، یہ نہیں ہے کنفرم کہ بخل کی وجہ سے ہی جلا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس کی وجہ سے جلا ہے، جیسے کہ میں نے حدیث عرض کی۔ تو اس لیے انسان کو توجہ کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ آج اگر میں بخل کر رہا ہوں اور اس مقام پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہا جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو مجھ سے چھین لے اور پھر میں تنگ دست ہو جاؤں، پھوٹی کوڑی کو محتاج ہو جاؤں، ایک ایک پیسے کا محتاج ہو جاؤں، اور پھر میں چاہوں کہ اب میں کچھ خرچ کروں لیکن پھر اس تمنا کی تکمیل کا موقع نہ ملے اور حسرت و پچھتاوا غالب ہو تو کیا فائدہ۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں کہ جہاں پیسہ نعمت خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں پر ہم بخل میں مبتلا تو نہیں ہو جاتے، اگر ایسا ہے تو توجہ کرنی چاہیے اور اس جیسی روایات پر غور کر کے اپنے قلب کی کیفیت کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی کیفیات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔